هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں نفلی روزوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم لوگوں نے کیا، جس میں میں نے بتایا ذی الحجہ کے روزے کا حکم کیا ہے، عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کے احکامات، اور اسی طرح سے شوال کے دن، شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت، اس کو بھی بیان کیا گیا۔ اور اسی طرح سے شوہر کے موجودگی میں اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھتی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کیا بات بیان کی ہے، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ آخر میں کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بقرہ عید اور اسی طرح سے عید الفطر جس کو چھوٹی عید کہا جاتا ہے، اس میں روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اب دیکھیے بخاری اور مسلم کی ایک روایت یہاں پہ آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بیان فرماتے ہیں، لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمن الا لمن لم یجد الہدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا مسلمانوں کو، سوائے وہ آدمی جو ہدی کے جانور کو نہ پائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، میں نے کل بتایا تھا، ایام تشریق یعنی بقرہ عید جو ہوتا ہے 11، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یہ 3 دن کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے عید کے یہ 3 دنوں کو کھانے کا دن، پینے کا دن اور اللہ کے ذکر کرنے کا دن قرار دیا۔ اب یہاں پہ بخاری کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، جس آدمی کو ہدی کا جانور نہ ملے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حج ایک اہم فریضہ ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کے الگ الگ قسم ہے، حج تمتع، حج قیران، یہ الگ الگ حج کے طریقے ہیں، جس میں سے کوئی آدمی حج تمتع کرتا ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے کے درس میں جو حج کا باب آئے گا اس میں میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن یہاں ایک بات بتانی ضروری ہے، حج تمتع یعنی آدمی جا کے عمرہ کرتا ہے، پھر اپنے احرام کو اتار دیتا ہے اور اس کے بعد میں حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب احرام باندھ کے آدمی حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں منع ہے جو عام دنوں میں جائز ہوتی ہے۔ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اسی طرح سے خوشبو نہیں لگا سکتے، اگر اپنے حرکت کی وجہ سے بال، سر کا بال، داڑھی کا بال اگر گر جائے تو اس پر پینلٹی ہے، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ بہت سارے احکامات ہیں جو انسان کو بڑا پابند بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جو لوگ حج کرتے ہیں وہ اگر حج تمتع نہیں کریں گے، حج تمتع یعنی عمرہ کر کے احرام اتار دیں، آپ سمجھیے کہ حج شروع ہونے سے 10 دن پہلے مکہ پہنچ گئے تو عمرہ کرنے کے لیے کتنا چاہیے؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ۔ اس کے بعد اب حج کے لیے پھر 4-5 دن باقی ہیں، 6 دن باقی ہیں، تو اتنے دن اگر آپ نے حج تمتع نہیں کیا، حج تمتع جا کے عمرہ کر کے احرام اتار کے نارمل لوگوں کی طرح سے رہیں گے، پھر حج کا جو دن شروع ہوگا پھر دوبارہ احرام باندھ کے حج کے جو بھی احکامات، جو بھی اس کے طریقہ ہے، اس کو آدمی کیا کرے گا؟ شروع کرے گا۔ اگر حج تمتع آدمی کرتا ہے، پہلے عمرہ کرے گا، احرام کو اتارے گا، پھر بعد میں جا کر حج کے ایام میں پھر حج کے لیے احرام باندھے گا، تو اس کو پینلٹی دینا پڑے گا
یہ قربانی جسے ہدی قربانی کا جانور اللہ کے راستے میں اس کو قربان کرنا پڑے گا پینلٹی کے طور پر. اگر کوئی آدمی جس کو ہدی کا جانور نہیں ملا، وہاں وہ جانور قربان نہیں کر پایا، تو پھر کیا ہے؟ پھر 10 دن کے روزے رکھنے ہیں، اس پینلٹی کے بدلے 10 دن کے روزے. اب حج میں جانے والا آدمی 11، 12، 13 یہ 3 دن روزے رکھے گا. بچے ہوئے 7 روزے جب آ جائے گا حج کر کے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں جب آئے گا وہ تب رکھے گا. اب بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. حج میں جو جا رہے ہیں اور جس کو پینلٹی دینا تھا، جس کو وہاں ایک جانور قربان کرنا تھا، وہ کس وجہ سے قربان کرنا تھا؟ کیونکہ اس نے حج تمتع کی. اس کو یہ فائدہ ملا نا، عمرہ کرنے کے بعد حج تک بیچ میں وہ نارمل لوگوں کی طرح رہ سکتا ہے. اس درمیان وہ آرام سے رہ سکتا ہے. چاہے آدمی کیا کرے، خوشبو لگائے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے، بیوی کے قریب جائے، جو چیزیں منع ہے وہ چیزیں اس سے ہٹ جاتی ہے. اس کے وجہ سے اس کو اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ پینلٹی، یا اس پر کیا کرنا پڑے گا؟ جانور قربان کرنا پڑے گا. اگر نہیں ملا تو 10 روزے رکھنا ہے اس کو. اب 10 روزے 3 وہ حج ہی میں رکھے گا. کب رکھے گا؟ 11، 12، 13. جو نارمل لوگ، ہم لوگ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، منع کیا گیا. لیکن وہ جو حاجی ہے، جو حج میں گیا ہوا ہے اور اس نے حج تمتع کی، اس کے باوجود اس کے لیے قربانی کا جانور نہیں مل سکا، تو پھر وہ آدمی 3 روزے وہی عید کے دنوں میں رکھے گا. وَسَبْعَةٌ اِذَا رَجَعْتُمْ، اور اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ بقرہ میں 7 جب وہ لوٹ کے آئے گا تب رکھے گا. تو اس سے معلوم ہوا عید کے دنوں میں جو عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، وہ تو حرام ہے. بقرہ عید کے بعد جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں آدمی جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف اس آدمی کے لیے روزہ رکھنے کی گنجائش ہے جو حج میں ہے، اور وہ پینلٹی کے طور پر 10 روزے اس کو رکھنا ہے. اس میں سے 3 روزے انہی دنوں میں رکھے گا. اس کی رخصت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی اور کہا کہ ایام تشریق میں وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے جو قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو. اور میں نے پوری تفصیل بتا دی. اب مسلم شریف کی ایک اور روایت آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم. صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا. اکثر عورتیں پوچھتے ہیں مسئلہ، جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے رمضان کے روزے تفصیلات آ گئے، پورے احکامات آ گئے. شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد اس کے بھی تفصیلات آ گئے. محرم کا روزہ وہ بھی بیان کر دیا. ذی الحجہ کا روزہ وہ بھی بیان کیا، اس کی فضیلت بھی بیان کر دی. اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ اس کی بھی تفصیلات آ گئی. اسی طرح ایام 20 ہر مہینے 13، 14، 15 جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، اس کی بھی تفصیلات آ گئی. اب یہاں اس کے علاوہ دن جیسے جمعرات ہے، سنیچر ہے، اتوار ہے، ان میں کیا روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ جمعہ کا دن خاص کر کے ہمارے لیے ایک تمام دنوں میں ایک افضل ترین دن ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرے. تمام راتوں میں صرف جمعہ کے رات کو عبادت کر رہا ہے خاص کر کے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کیا فرمایا؟ دوسری راتوں میں جمعہ کے رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو. دیکھو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا عبادت منع نہیں ہے، لیکن خاص کر کے اسی دن عبادت کرتے ہیں، اس وقت میں عبادت کرتے ہیں. اور پوچھتے ہیں مولانا غلط کیا ہے؟ غلط یہ کہ آپ نے اسی وقت کو متعین کیا اور اسی دن کو متعین کیا اور اسی دن عبادت کرتے ہیں، اسی وقت میں عبادت کرتے ہیں، اور ایسا کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے گا کہ یہ شریعت کا کوئی حکم ہے. آپ کے بچے ہیں،
آپ کے خاندان والے ہیں، آئندہ کیا سیکھیں گے؟ حالانکہ آپ نے اپنے عادت کے اعتبار سے کیا تھا، لیکن آئندہ چل کے وہ اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ ایک عبادت کا رات ہے، یہ وقت میں عبادت کرنا چاہیے، پھر اس کو وہ دین سمجھتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا، خاص کر کے جمعہ کے رات میں قیام کرنا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، کوئی آدمی جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہیں کرے، کسی دن کا روزہ نہیں، صرف جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہاں کون روزہ رکھ سکتے ہیں جمعہ کے دن؟ وہ روزہ رکھ سکتا ہے جو ہر مہینے روزہ رکھتا تھا، 3 روزے، 13، 14، 15 جمعہ کے دن آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ جس کا عادت تھا پیر جمعرات ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، 13، 14، 15 ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اگر کوئی دن جمعہ آ جاتا ہے تو اس کو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی جمعہ کے ساتھ ایک دن ملاتا ہے، سنیچر کا دن، 2 روزے رکھتا ہے، جمعہ اور سنیچر، جمعرات اور جمعہ، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ یہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا اور دوسرے دنوں میں روزہ ترک کر دینا، اس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ صرف جمعہ کا روزہ رکھنا۔ اگر کوئی آدمی جمعرات کے دن بھی روزہ ہے اور جمعہ بھی ہے، کوئی حرج نہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں۔ جمعہ روزہ تھا، سنیچر کے دن بھی روزہ ہے، ملا دیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن کوئی صرف کیا کرتا ہے، جمعہ کے دن روزہ رکھتا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے یہ اپنے بیوی کو دیکھا، جمعہ کے دن روزہ تھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کل تم نے روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سنیچر کے دن روزہ رکھو گی؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا روزہ توڑ دو۔ تو اس سے معلوم ہوا جمعہ کے دن خاص اسی ایک دن کے لیے ہفتے میں روزہ رکھنا منع کیا گیا۔ اس کی بڑی حکمت علماء نے بیان کی، کیونکہ یہ فضیلت والا دن ہے، یہ عبادت والا دن ہے، اس میں کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھا جائے گا، اس میں آدمی جمعہ کے لیے تیاری کرے گا، سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اور خوشی کا دن ہے۔ اور خوشی کے دن میں عام طور پہ عبادت سے منع کیا گیا، جیسے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یہ بھی افضل ترین دن ہے، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے 3 دنوں میں ایک دن رکھتا ہے، وہ بھی جمعہ کے دن آ گیا، رکھ سکتا ہے۔ یا کوئی آدمی جمعرات جمعہ ملا کے رکھ رہا ہے، یا اسی طرح سے جمعہ اور سنیچر ملا کے رکھ رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اسی کو یہاں بخاری اور مسلم کی روایت میں الگ سے بیان کیا گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم یوما قبلہ او بعدہ، تم میں سے کوئی ہرگز جمعہ کے دن کا روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس سے پہلے والے ایک دن یا اس کے بعد والے ایک دن کو روزہ رکھتا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا صرف ایک دن جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان گزر جائے، 15 دن گزر گئے رمضان شعبان کا، پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا روزہ نہ رکھو۔ ایک یہ حدیث ایک اس سے پہلے آیا تھا، رمضان شروع ہونے سے 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا، میں نے وہاں پہ تفصیل بیان کر دی تھی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شروع میں نہیں رکھے ہیں، اب نفل روزہ رمضان 15 شعبان کے بعد رکھ رہے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن قضا روزے ہو، کوئی روزہ باقی ہو تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن خاص کر کے پورا سال تا روزہ نہیں رکھے، ایام 20 کے روزہ نہیں، پیر جمعرات کے روزہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اب 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ رمضان آنے والا ہے، اس کے لیے مستقل طور پر تیار رہیں، آپ کے اندر وہ نشاط اور قوت ہو جس کے ساتھ آپ رمضان کا کیا کریں، استقبال کریں، رمضان کے روزے کی ابتدا کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کیا نہ کرو، 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، اس کو علماء نے مکروہ قرار دیا ہے، اچھی بات نہیں، حرام نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بخاری اور مسلم کے علاوہ تمام کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ سنیچر کے دن کا روزہ، صرف سنیچر کے دن اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم فإن لم یجد احدکم الا لحاء عنب او عود شجرۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصوموا یوم السبت، سنیچر کے دن روزہ نہیں رکھو، صرف سنیچر کے دن، ورنہ آگے کی حدیث میں آئے گا میں سنیچر اور اتوار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں. یہاں جو اللہ کے نبی منع فرمایا نا، یہ حدیث منسوخ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کبھی کبھی یہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے، وہ پہلے تھا ابھی نہیں ہے، اسے منسوخ کہتے ہیں. پہلے اللہ کے نبی نے ایک حکم دیا تھا، اب کہا کہ یہ نہیں کر سکتے. ایک تو اس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے. دوسرا یہ کہ یہ صرف سنیچر کے دن کا روزہ ہے. سنیچر اور اتوار کے دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے، آگے آئے گا حدیث میں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کیونکہ ان دنوں میں یہود اور نصارہ خوشیاں مناتے ہیں. ہفتے کے دن کی تعظیم یہود کرتے ہیں اور اتوار کے دن نصارہ. جمعہ ہمارے لیے عید ہے، ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور ہفتے کا دن کس کے لیے؟ یہود کے لیے، اور اتوار کا دن نصارہ کے لیے. اس لیے اللہ کے نبی ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے، سنیچر اور اتوار کے دن. اور اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہودیوں کی مخالفت میں روزہ رکھتا ہوں. وہ خوشی مناتے ہیں، وہ ان دنوں عید کے طور پر رہتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے. ان کا بھی روزے کا طریقہ ہے، تو وہ کچھ اس میں کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں. میں ان کی مخالفت کرتا ہوں. اس سے پہلے کے دروس میں نے کئی مرتبہ بتا دیا. اللہ کے نبی نے کہا داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھ کو چھوٹا کرو. چپل میں نماز پڑھنے کے، جوتا پہن کر آدمی نماز پڑھنے کے بارے میں، اگر مجبوری ہے اور اگر جوتا آپ نے پہنا ہوا ہے اور صاف ہے تو نماز پڑھو اس میں. اللہ کے نبی نے کہا یہود اس طرح نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرو. سحری کیا کرو؟ تاخیر سے، اور اسی طرح سے افطار جلدی کیا کرو. کیوں؟ یہود اس کا الٹا کرتے ہیں. ہر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا. اب یہاں پہ بھی وہی بیان کیا گیا. یہود اور نصارہ کرسچن ہیں، یہودی الگ ہیں اور کرسچن جو ہے نا وہ الگ ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے تو دونوں ایک ہی ہیں. دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا ان میں آپسی اختلاف ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے. اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کو کرسچن کہا جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں انہیں یہود کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب ہے وہ اصل ہے، اس کا ایک شاخ ہے جو عیسائی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جو اسرائیل ہے وہ یہودی ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں. اور جو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں جو چرچ جو ہیں وہ عیسائی ہیں. یہ دونوں ایک ہی ہیں. اسلام کے مقابلے میں جب آئیں گے یہ لوگ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن الگ انداز سے جب دیکھا جائے گا تو یہودی اور کافر یہ مسلمانوں کو بڑے مخالف ہیں. عیسائی تھوڑے نرم ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا چیپٹر نمبر 6 آخری صفحے میں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. آمنوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے اگر دنیا میں تم اگر دیکھو گے، ایک تو کافر کو دیکھو گے، ہندو کافر. دوسرا کہا یہودی. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، سب سے سخت دشمنی نفرت کرنے والے. مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، لیکن محبت کے بارے میں آگے کیا آیت میں بیان فرمایا اگر تھوڑا سا نرمی اگر ہے تو کرسچنوں کے اندر ہے. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کے دن اور اتوار کے دن روزہ رکھنے کو سنت سمجھ کے اس کو رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی یہودیوں کی مخالفت کرتے تھے. اور جو یہاں پہ جو حدیث آیا جس میں کیا بیان فرمایا؟ صرف سنیچر کا دن اگر روزہ رکھتے ہو تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نہ رکھو، سوائے یہ کہ تمہارے اوپر فرض روزہ ہو. ایک تو قضا روزہ سنیچر کے دن رکھ سکتے ہیں، ایک تو نظر مان لیا میرا ایک کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، اس کو نظر ماننا کہتے ہیں. نظر مان لے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. نظر مان لے اعتکاف کروں گا، اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں. لیکن کوئی آدمی کہہ دے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، تو اس نے نظر مانا ہے.
یہ فرض ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ وہی بیان فرمایا فیما افترض علیکم، جو آدمی اپنے اوپر اس کو فرض کر لے نظر مان کے یا کوئی قضا روزے ہیں تو پھر رکھ سکتا ہے. لیکن صرف اگر نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اگر تم کو روزہ توڑنے کے لیے انگور کا چھلکا بھی مل رہا ہو یا لکڑی کا ٹہنی اور کوئی پتے بھی مل رہے ہیں تو کھا کے روزہ توڑ دو. صرف سنیچر کا دن روزہ رکھنا منع فرمایا. جمعہ سنیچر رکھ سکتے ہیں، جمعرات جمعہ رکھ سکتے ہیں، سنیچر اتوار رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف جمعرات کا روزہ منع فرمایا. اب دیکھیے نسائی، اب ابن خزیمہ، یہ دو کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے. ان ام سلمۃ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اکثر ما یصوم من الایام یوم السبت و یوم الاحد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو روزہ رکھا کرتے تھے وہ کس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے؟ ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھا کرتے تھے. دیکھ رہے ہیں 2 دن اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے. وکان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے انہما یوما عید للمشرکین، یہ کیا ہے؟ مشرکوں کا عید ہے. یہ کیا ہے؟ مشرکوں کا کیا ہے؟ عید ہے. یہودی ہیں، نصارہ ہیں، ان کی عید کا دن ہے. جیسے میں نے بتایا ہفتے کے دن یہودیوں کے نزدیک مقدس ہے، اتوار نصارہ کے نزدیک مقدس ہے. اس دن وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں، وہ خوشیاں مناتے ہیں. میں عبادت کروں گا، میں ان کو الٹا کروں گا. انا اريد ان اخالفهم، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. تو اگر آپ روزے رکھنا چاہتے ہیں تو سنیچر اتوار ملا کے روزے رکھیں گے. صرف جمعہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، صرف سنیچر کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اگر رکھنا ہے جمعرات جمعہ، جمعہ سنیچر، سنیچر اتوار، اس اعتبار سے روزہ رکھیں گے. پیر کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں اکیلا، اور جمعرات کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں، اور منگل کے لیے اور بدھ کے لیے کوئی حکم نہیں آیا ہے، وہ اکیلا آپ الگ الگ کوئی روزہ رکھ سکتے ہیں. صرف جمعہ کا روزہ اکیلا نہیں رکھ سکتے، سنیچر کا روزہ آپ تنہا نہیں رکھ سکتے، ملا کے آپ ساتھ میں رکھیں گے. اب دیکھیے ایک اور حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ. عرفہ کے دن جو حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، عرفات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الحج عرفہ، آدمی حج کے لیے جاتا ہے، کوئی بھی شرط، کوئی بھی رکن، کوئی بھی اللہ کا حکم وہاں پہ آپ اس میں کمی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پینلٹی دے کے آپ کا حج ہو جائے گا. آپ نے کچھ بھی چھوڑ دیا، کچھ آپ سے غلطی ہو گئی، اس کے لیے ہے نا آپ کو کیا دینا پڑے گا؟ پینلٹی دینا پڑے گا. لیکن عرفات کے میدان میں اگر کوئی نہیں ہے، عرفات کے دن جو میدان وہاں پہ رہنا ہے، ہر حاجی کو وہاں پہ رہنا ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ دعا کا دن، اللہ سے گڑ گڑانے کا دن، خاص کر کے حاجیوں کے لیے اللہ سے مانگنے کا دن ہے. اگر عرفات کے میدان میں آدمی اگر اس دن موجود نہ ہو تو اس کا حج ہی نہیں ہوا، کچھ بھی کر لے. مغرب سے پہلے تک عرفات کے دن وہاں پہنچنا ہے اس میدان میں، چاہے 1 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، آنا ہی ہے. اگر نہیں آئے، مغرب کے بعد اگر آپ پہنچ گئے، آپ کچھ بھی پینلٹی دے دو، کچھ بھی کر لو، آپ کا حج نہیں ہوگا. پھر آئندہ سال آپ دوبارہ آ کے آپ کو کیا ہونا پڑے گا؟ حج کرنا پڑے گا. آپ مکے میں تھے لیکن عرفات کے میدان کو پہنچ نہیں پائے، کسی وجہ سے کچھ ہو گیا، راستے میں کوئی معاملہ پیش آ گیا یا فلائٹ ڈیلے ہو گیا آپ کا. بہت سارے لوگ لاسٹ ٹائم نکلتے، دیکھیے کل سیدھا جا کے ہم جدہ سے اتر کے عرفات چلے جائیں گے، خدا نہ خواستہ آپ نہیں پہنچ پائے تو گیا حج. الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اب عرفات کے دن روزہ ہم سب کے لیے سنت ہے، لیکن حاجی کے لیے عرفات کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لایا گیا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو دیکھا اگر پانی پیا کہ آج روزے کا دن نہیں ہے ہمارے لیے. کیوں؟ آج دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے گڑ گڑانا ہے. اس کے لیے طاقت چاہیے، اس کے لیے قوت چاہیے، اور روزہ رکھیں گے تو کمزوری لاحق ہوتی ہے.
خوب اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ وہ دن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، عرفات کے میدان میں عرفات کے دن کوئی اگر روزہ رکھتا ہے حاجی تو اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، وہ روزہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ عرفات میں حاجی روزہ نہیں رکھتے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہمارے لیے سنت ہے، وہ ان کے لیے روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے خاص کر کے پانی اٹھا کر دکھا کہ اللہ کے نبی نے پیا، تاکہ معلوم ہو کہ آج روزہ نہیں ہے، حاجیوں کے لیے آج روزے کا دن نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک اور بات، کوئی آدمی مسلسل ہر دن روزہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صام من صام الابد، اس کا روزہ ہی نہیں جس نے زمانہ بھر روزہ رکھا، صوم دہر جس نے رکھا، بخاری اور مسلم کی روایت، اس کا روزہ ہی نہیں، مسلسل روزے، ہر دن روزہ، مغرب میں چھوڑتے ہیں پھر فجر میں سحری کرتے ہیں، ہر دن روزہ۔ اسلام نے کہا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارا آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارا اوپر حق ہے، تمہارے فیملی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی ہے نا ایسا ہو جائے کہ دنیا تو دنیا ہی، دین تو دین ہی، کچھ بھی دنیا سے تعلق نہیں، یہ بھی ایک دھوکہ۔ عبادت تو عبادت، کسی سے بات نہیں کریں گے، مسکراہٹ ان کے چہرے پہ نہیں، ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تسبیح، اور چہرہ ایسا کہ قیامت کے دن ہے نا پورا حساب اللہ انہی سے لیں گے، نہیں ہے۔ دین اعتدال کا نام ہے، دین دنیا اور دین کو لے کر چلنا، ساتھ میں آپ کھائیے، آپ پیئے، آپ اس کے ساتھ روزہ رکھیے، آپ کبھی عبادت کیجئے، کبھی چھوڑ دیجئے۔ یہ چیز آدمی مسلسل کرے گا۔ یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد اعتکاف کا باب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک۔ جیسے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، قیام، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پاؤں میں ورم آ جاتا، سوج جاتا پاؤں۔ قرآن میں اللہ نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس چیز کے لیے ہم نے آپ پر قرآن نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے اوپر مشقت ڈال دیں، منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے لگے، دینے لگے۔ قرآن نے کہا کہ اتنا بھی نہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، آپ ایسا خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، منع کیا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، درد محسوس کرنے لگے، لوگ نہیں سن رہے ہیں، کیا ہوگا؟ قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اللہ کے نبی آپ اپنے آپ کو مار دیں گے کہ ان پہ افسوس کرتے ہوئے ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، اللہ کے نبی اپنے آپ کو برباد نہ کیجئے ان کا غم کھاتے ہوئے۔ لست علیہم لست انت وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر نگران نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، آپ اتنا پریشان نہیں ہوجیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے نبی آپ پہنچائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اس سے بڑھ کر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر جگہ اللہ کے نبی کو روکا گیا، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق دکھایا، محبت، پیار کے بول، مسکراہٹ، نرمی، اللہ کے نبی کے اخلاق، تو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ تو اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، کان خلقہ القرآن، قرآن پورا اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی ہمیں احکامات اللہ نے دیا ہے، اس میں کیا کیا ہے؟ اعتدال۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا اور کہا کہ ہر ایک کا حق ادا کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں لگ گئے اور کسی کا حق تلفی ہو رہا ہے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے، تو اس سب سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اس لیے آدمی جو روزہ رکھنا اگر چاہتا ہے تو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، زیادہ سے زیادہ اگر آدمی 100 میں داؤد رکھے، ایک دن روزہ ایک دن روزہ چھوڑ دے، ایک دن روزہ ایک دن روزہ چھوڑ دے، اس اعتبار سے ترتیب سے آدمی زندگی گزارے اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے فرض روزے مکمل کرے، اس کے بعد شوال کی جو سنت روزے ہیں، اسی طرح عرفہ کا روزہ ہے، اسی طرح ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور اللہ نے طاقت دی ہے ہر مہینے ایام 20 کے روزہ جو 3 دن کے روزے ہیں اس کو رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے۔ یہ ہم اعلان کرنے سے نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کی زندگی میں کہیں اعلان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عملی نمونہ تھے، وہ بولتے نہیں تھے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، کر کے دکھاتے تھے۔ جس سے محبت ہوتا ہے اس کی ہر ادا آدمی کو پسند آتی ہے۔ تو اس لیے یہ احکامات جو سنے ہیں اس کو اپنے رمضان کے جو مہینے میں جو روزے آ رہے ہیں اس پر لاگو کرتے ہوئے، اس کے مطابق سنت کے مطابق نیت کر کے جو بھی احکامات بیان کیے گئے ہیں اس اعتبار سے روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے، اور جو چیزیں روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے اور جس سے اسلام نے روکا ہے ان سب سے بعد رہ کے رمضان کا مہینہ جو ہے اس کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجئے۔ بس اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے درس میں انشاءاللہ اعتکاف کا بحث آئے گا، اعتکاف کسے کہتے ہیں، کہاں کرنا ہے، عورتیں اعتکاف کریں گی یا نہیں کریں گی، یہ سب تفصیلات انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔